کیا آپ جانتے ہیں کہ حیا کی اسلام میں کیا اہمیت ہے؟ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر دین کا خاص وصف ہوتا ہے اور اسلام کا وصف ہے حیا، یعنی ہر دین کا ایک ڈسٹنکٹیو فیچر ہوتا ہے اور اسلام کا ڈسٹنکٹیو فیچر حیا ہے۔ اسلام کے اندر حیا کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ شاید ہی کسی اور دین کے اندر ہو۔ فرمایا، اگر تم میں حیا نہیں تو جو چاہے کرو۔ اور آج تو یہ حال ہے کہ غیر مسلم تو غیر مسلم ہی ہیں، مسلمانوں میں بھی مرد کو تو چھوڑیں، عورتیں بھی اپنی حیا چھوڑ چکی ہیں، جبکہ ہمارا دین مردوں کو سب سے پہلے یہ حکم دیتا ہے کہ اپنی نظروں کو نیچے رکھو، اور عورتوں کو بھی۔ اس کے باوجود مکس گیدرنگ ہے، عورتوں کا بے پرد پھرنا ہے، مردوں کے ساتھ بے باک ہو کے بات چیت کرنا جیسے کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں، جبکہ اسلام ان چیزوں سے منع کرتا ہے۔ اور ہم بعض دفعہ سوچتے ہیں کہ ہم مولوی نہیں ہیں، پھر کیا ہوا اس سے؟ جبکہ ہم یہ نہیں سوچتے کہ جس رب نے یہ احکامات دیے ہیں اس سے بہتر اور کون جان سکتا ہے کہ کس کے اندر ہماری بھلائی ہے اور تحفظ ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ کس قدر بیرا روی اور ریپ کے واقعات سننے میں آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تو شاید ہی کبھی کوئی ایسا واقعہ ہوا ہو۔ گھروں میں بھی بچیاں محفوظ نہیں ہیں، بچی کسی بھی عمر کی ہو محفوظ نہیں ہے۔ اس کے باوجود ہم اس قدر کیئرلیس ہیں کہ سمجھ سے باہر ہیں، کہ پھر بھی ہم یہی کہیں کہ حیا تو نظروں میں ہوتی ہے۔ آپ کی نظروں کی تو کوئی بات ہی نہیں کر رہا، جو دیکھنے والے ہیں ان کی نظروں کی بات کی جا رہی ہے۔ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کی نظروں کی ہم نے گارنٹی تو نہیں لی ہوئی۔ جی، آپ نے ان کی گارنٹی نہیں لی، مگر آپ ایسے میں خود کو غیر محفوظ کر لیتے ہیں۔ جب آپ ایسے ڈریس اپ ہو کر باہر جاتے ہیں یا ایسی گیدرنگ میں گھومتی ہیں، آپ اپنے لیے خود رسک پیدا کر لیتی ہیں۔ آپ کی عزت کا رسک ہے۔ اس میں آپ دیکھیں تو مردوں کا بھی قصور ہے کہ اگر عورتوں کو سمجھ نہیں آ رہی تو مردوں کی عقلوں پر پردہ نہیں پڑ جانا چاہیے۔ ان کو تو سمجھ ہونی چاہیے کہ مرد عورت کو کس طرح دیکھتا ہے۔ کیا ایک باپ کو نہیں پتا؟ کیا ایک بھائی یا شوہر کو نہیں پتا کہ جب وہ اپنی بیوی، بہن یا بیٹی کو کہیں لے کر جا رہا ہے تو کیا اس کو نہیں پتا کہ مرد کی کیا سائیکولوجی ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے 3 لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز 3 قسم کے لوگوں کو معاف کرنا تو دور کی بات، ان کی طرف نظر کرم بھی نہیں کرے گا۔ اور وہ دن کتنا سخت ہوگا جس روز اللہ نظر رحمت نہ کرے گا، تو سوچیں اس کا کیا حال ہوگا۔ اس کو دیوس کہا گیا ہے، یعنی بے غیرت، جس کو پتہ ہی نہیں کہ اس کی ماں، بیٹی، بہن کی طرح کس حلیے میں ہے اور کس سے بات کر رہی ہے، اس کی کیا ایکٹیویٹیز ہیں، بلکہ کہتے ہیں اٹس اوکے، ہم کیا مولوی ہیں؟ حالانکہ یہ ذمہ داری مرد کی بھی ہے، عورت کی بھی ہے۔ اگر ایسی گیدرنگ ہے تو عورتوں کو سوچنا چاہیے کہ اس وجہ سے کتنا فتنہ پھیل سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کسی اور کی بیوی اتنی خوبصورت نہ ہو، ویسے بھی شیطان انسان کو مزین کر کے دکھاتا ہے، تو سوچیں اس عورت کو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اس کو پتہ ہے اس کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں۔ وہ مرد کی خصلت کو عورت سے زیادہ اچھی طرح جانتا ہے، اس کے باوجود عورتیں کچھ سمجھتی ہی نہیں ہیں، نارمل بات سمجھتی ہیں۔ ایک ہی جگہ بیٹھنا، جہاں عورتیں ہوں وہاں مرد گھسے جاتے ہیں، ایک ہی جگہ پر گپ شپ لگائی جاتی ہے، بے پرد ہو کر بیٹھی ہیں، فل میک اپ کر کے بیٹھی ہیں، تمام گیدرنگ میں بھی، پھر بھی سوچتی ہیں کہ اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ حالانکہ سوچنا چاہیے کہ جس گیدرنگ میں ہم جا رہے ہیں وہاں اللہ کی نافرمانی تو نہیں ہو رہی۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، ہمیں ان کے اندر ہی رہنا ہے، باہر نہیں جانا۔ اور نہ ہی ایسی گیدرنگ اپنے گھروں میں یا باہر ارینج کریں جہاں مرد عورت اکٹھے ہوں۔ آپ خود بھی سوچیں کہ ہم کیوں گناہ گار ہوں؟ ہمارے ایسے سیٹ اپ کرنے سے، ایسی ارینجمنٹ کرنے سے کہیں ایسا نہ ہو کہ آگے چل کر فتنہ پیدا ہو۔ ہمیں خود سوچنا چاہیے، ہمیں خود علیحدہ سیٹ اپ کرنا چاہیے۔ اور آفرین ہے ایسے مردوں پر جو کہتے ہیں ہمیں حجاب والی سے شادی نہیں کرنی۔ پھر حجاب والی لڑکی کو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ مرد اس کے قابل نہیں ہے، اس میں حیا نہیں ہے۔ کیا یہ اپنی بیوی کو ایز اے ٹرافی پیش کرنا چاہتا ہے دوسرے مردوں کے سامنے، اسے پریزنٹ کرنا چاہتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مرد میں حیا نہیں ہے، وہ دیوس ہے۔ ایسے آدمی کے ساتھ شادی کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہمیں سوچنا چاہیے اپنی گیدرنگ کے بارے میں کہ ہم کس قسم کے لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، کیونکہ اس کے بارے میں بھی قیامت کے دن سوال ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا ماحول پیدا کرنے کی توفیق دے جہاں حیا اور پردے کا خصوصی خیال رکھا جائے۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔